نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان کا جو بھٹک گئے. عزیز بہنوں، قرآن پاک کی یہ مختصر سی صورت قرآن پاک کے بالکل شروع میں آتی ہے، جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت کو ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، دن اور رات ہر روز پڑھتے ہیں. یہ سورت کیا کہتی ہے، کیوں ہمیں روز روز اس کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے اور دن میں کئی دفعہ اس کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ آخر اس کے اندر کیا خاص بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ دن میں ہونے والی کتنی باتیں ہیں جو آپ بے سوچے سمجھے کرتے ہو. جو بھی بات آپ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، یا کسی کی کوئی بات سنتے ہیں تو سوچ سمجھ کے سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر کسی کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ اس سے کہتے ہیں ذرا دوبارہ کہو، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے کیا کہا ہے. لیکن یہ سورت کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا بول رہے ہیں اور کیا بار بار دہرا رہے ہیں. اگر ہم ایک دن کی اپنی کی جانے والی گفتگو کو، ساری کی ساری باتوں کو بس لکھ لیں، شروع سے لے کر آخر تک، صبح سویرے سے لے کر رات تک جو کچھ ہم کہتے ہیں سب کچھ لکھ لیں اور اس میں یہ سورت بھی لکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ باقی ساری باتیں جو ہم نے کی وہ سمجھ میں آتی ہیں. لیکن جو حصہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جو اس سورت میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جو کچھ بھی منہ سے نکالیں اس کو ہم سمجھ کر نکالیں، ہاں وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو ایک لکھنے والا حاضر باش نگران فوراً اس کو لکھ لیتا ہے، فوراً ہی بات اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو جاتی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ القمر کے آخر میں کل کبیر وصغیر مستطر. ہر بڑی بات اور ہر چھوٹی بات لکھی جاتی ہے، لکھی ہوئی ہے. کل کبیر وصغیر مستطر. جب ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، تو پھر جو کچھ ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں اسے اچھا تو ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جس وقت ہماری مووی بننے لگتی ہے تو ہم کتنے صحیح ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، فوراً اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگتے ہیں، فوراً اپنے بال صحیح کرنے لگتے ہیں، فوراً اپنا ناک نقشہ صحیح کرنے لگتے ہیں کہ کہیں ہماری تصویر ایسی نہ آئے کہ جسے دیکھ کر لوگ مذاق اڑائیں. کتنا ڈر ہے ہمارے دل میں لوگوں کا، اور کتنا ڈر ہے اس چند روزہ زندگی کا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی تصویر اللہ کے لیے جو بنوا رہے ہیں، آخرت کے لیے، نامہ اعمال کے لیے، اس کے لیے بھی اتنے ہی فکر مند ہوں اور اس کے لیے بھی اتنے ہی کانشیس ہوں کہ ہم کس طرح بیٹھے ہیں، کس طرح کھڑے ہیں، کس طرح چل پھر رہے ہیں، کس طرح بول رہے ہیں. جب ہم سب لوگوں کے بیچ میں ہیں تو کیسے بیٹھے ہیں، اور جب ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں تو کیسے بیٹھے ہوتے ہیں. جب ہم لوگوں کے منہ پر بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں.
جب ان کے پیچھے ان کی بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہر طرف سے ہماری تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، ہمارا ایک اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اور ہماری ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں. اسی لیے ہم صبح سے شام تک جو دل میں آئے بولتے ہیں، جو دل میں آئے کہتے ہیں، اور جو اچھی باتیں ہم کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ دیا، کیا بول دیا. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی گفتگو، اپنی اپنی بات کے بارے میں اچھی طرح کانشیس ہونا چاہیے، اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اور اس 1 گھنٹے کی سٹنگ میں یہ ساری نماز تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتی کہ اس کو ساری کا ترجمہ اور تفسیر بتاؤں، لیکن کم از کم ایک سورت جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں اس کو تو دہرانا چاہیے. لہذا آئے ہم سب مل بیٹھ کر اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں کیا کہتی ہے اور اس میں کیا لکھا ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. سب تعریف اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے؟ کیوں کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ اوروں کی بھی تعریف کرتے ہیں. کوئی بھی اچھی چیز جب ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. مثلاً اگر آپ یہ بیل دیکھیں اور اس کے اوپر خوبصورت پھول دیکھیں تو آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں کتنی خوبصورت ہے، ایک دم آپ کے دل میں اس کی محبت آتی ہے. کسی اچھے انسان کو دیکھیں تو آپ کو فوراً آتے کتنا اچھا انسان ہے. کوئی اچھا کھانا دیکھیں یا کہیں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اچھی سی کوئی چیز بنائی تو آپ فوراً کہتے ہیں بہت اچھا بنایا ہے. کوئی بھی پینٹنگ دیکھیں، کوئی اچھا گھر دیکھیں تو ہم جاتے جاتے رک جاتے ہیں کہ کتنا اچھا گھر بنا ہوا ہے، کتنی اچھی سڑک بنی ہوئی ہے. سارا دن ہم ہر اچھی چیز دیکھ کر کوئی نہ کوئی تعریف کی بات دل میں لے آتے ہیں، زبان پر لے آتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا اصل میں کون ہے؟ وہ خود کتنا اچھا ہوگا کہ جس نے یہ ساری چیزیں بنائی. لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب کوئی بھی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خیال کم آتا ہے، لوگوں کا زیادہ آتا ہے، اور ہم لوگوں سے مرعوب زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں سے امپریس زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی ہیبت اور اس سے مرعوبیت ہمارے دل میں نہیں آتی. حالانکہ اگر دیکھا جائے کسی انسان نے بھی اگر کچھ بنایا ہے، مثلا کوئی ڈیزائننگ کی ہے کسی چیز کی یا کوئی پینٹنگ بنائی ہے، تو اس کو بھی تو دماغ اللہ نے دیا ہے نا، وہ خود سے تو کہیں بنا کے نہیں لایا. اگر کوئی شخص اچھا بول سکتا ہے، اچھا لکھ سکتا ہے، تو لکھنے کے لیے ہاتھ اور بولنے کے لیے زبان اس کو کس نے دی ہے؟ پیچھے کمال کس کا ہے؟ اصل طاقت کس کی ہے؟ اصل قوت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے. لہذا اصل تعریف تو پھر اللہ ہی کی ہونی چاہیے. یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، جن کی طرف ہم کھنچتے چلے جاتے ہیں، جن کی محبت میں ہم مرے چلے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کا اصل میں بنانے والا اور اصل اس کا اوریجنیٹر اللہ رب العزت ہے. لہذا اصل تعریف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. اور چونکہ دن میں ہم اللہ پاک کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور ہر نعمت تقاضا کرتی ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی شخص کسی وقت کوئی بھی احسان کرتا ہے تو آپ کے دل میں اس کا شکریہ آتا ہے. آپ کہتے ہیں شکریہ یا تھینک یو یا جزاک اللہ، یا کچھ بھی کہتے ہیں، اور آپ واقعی ممنون ہوتے ہیں. کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے شکر کے جذبات آتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں شکر کے جذبات آنے چاہیے. دن میں جتنی بھی نعمتیں ہم دیکھیں، استعمال کریں، جو کچھ بھی ہم کریں، ان تمام چیزوں پر اللہ کا حق ہے کہ ہم واقعی اس کا شکر ادا کریں. اور یہی شکر ہم دن کی ہر نماز میں ادا کرتے ہیں اور ہمیں ادا کرنے کو کہا گیا. اور اسے صرف زبان سے نکلے ہوئے 2 لفظ نہ سمجھیں، اسے دل کی آواز سمجھا کریں. اس لیے کہ جب کوئی شخص دل سے یہ لفظ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہوتا ہے اور اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو ضرور اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اگر تم ناشکری کرو گے اور مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں بھی تمہارا خیال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے دنیا کے چند دن تو تمہیں آزادی ہے کہ تم جیسا بھی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا, کیونکہ اس نے دینے کا ایک وعدہ جو کر رکھا ہے, لیکن یہ معاہدہ صرف دنیا کی حد تک ہے. اور اگر تم شکر گزار بن کر نہ آئے میرے پاس واپس تو میرا یہ وعدہ آخرت کے لیے پھر نہیں ہوگا, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. اس لیے عقل مند ہے وہ جو اپنے محسن کو یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرے. الحمدللہ, سب شکر اللہ کے لیے ہے, سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اور ہو بھی کیوں نہ رب العالمین, جو تمام جہانوں کا رب ہے, ساری دنیا کو پال رہا ہے, سب کو جو کچھ دے رہا ہے وہی دے رہا ہے. میں اس کی تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ ہر ایک کو جو کچھ بھی ملا اسی سے ملا. دنیا میں کہیں کوئی چیز نظر آئے آپ کو, پہاڑ نظر آئے یا پودے نظر آئے یا آسمان نظر آئے یا پرندے ہوں یا زمین ہو یا کھانے پینے کی نعمتیں ہوں یا انسان ہو, ان سب کا بنانے والا کون ہے؟ ان سب کو پالنے والا کون ہے؟ ان سب کو دینے والا کون ہے؟ یہ سب کہاں سے آ گئے؟ اللہ رب العزت نے دیے, اور اسی کا ہی شکر ادا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ انسان جب انسانوں کو دیتے ہیں تو کتنا عرصہ دے سکتے ہیں, کتنی دیر دے سکتے ہیں. کوئی فقیر آپ کے پاس آتا ہے, آپ ایک دن اس کی مدد کرتے ہیں, پھر اگلے دفعہ پھر آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں دیکھو پھر آ گیا. پھر اگر بیچارہ تیسری دفعہ آ جائے تو ہم اس کو گھور کے دیکھتے ہیں اور اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور اگر چوتھی دفعہ آئے تو شاید دھکے دے کے نکال دیں کہ تم نے تو کام ہی بنا لیا, تم نے تو یہ گھر ہی ڈھونڈ لیا اور تم تو ہمارے پیچھے ہی پڑ گئے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. ہم دن میں کتنی دفعہ مانگتے ہیں اس سے, اور جتنا بھی اس سے مانگتے ہیں وہ اتنا زیادہ اور خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے. اور جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوتے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم بندے بندوں کے لیے اتنی محبت بھی نہیں رکھتے جتنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رکھتے ہیں. بلکہ انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ جو ماں کا رشتہ ہے, اس سے مثال دے کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. لہذا جو رب اتنا محبت کرنے والا ہے, جس نے ہمیں زندگی دی, جس نے ہمیں یہ وجود دیا, جس نے ہمیں رزق دیا, جس نے ہمارے لیے ساری اچھی اچھی چیزیں بنائی, پھر آخر کیوں نہ ہم اس کا شکر ادا کریں, اور کیوں نہ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین, سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا, سب کو دینے والا, سب کو پالنے والا. الرحمن, بڑا ہی مہربان, بہت زیادہ مہربان, اتنا مہربان کہ دنیا میں اتنی رحمت کی آپ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. الرحیم, بار بار رحم کرنے والا, یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ رحم کیا اور ہمیں بھول گیا, بار بار ہم پہ رحم کرتا ہے. اگر ہم اپنے گناہوں کی لسٹ تو کبھی بنائیں, صبح سے لے کر شام تک جو غلط کام ہم کرتے ہیں, جو غلط بیانیاں ہم کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, وعدہ خلافیاں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, کبھی کسی دن بیٹھ کے اگر ایک دن کاغذ قلم پکڑ لیں اور جو بات کریں پھر اندر آ کے لکھ لیں کہ میں نے ابھی یہ کیا ہے, پھر یہ کیا ہے, پھر کسی بھی ایک نارمل مصروفیت کے دن, تو اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھیں گے کہ اتنی نیکیاں نہیں کی, اتنی تسبیح نہیں پڑھی, اتنا اللہ کا ذکر کوئی نہیں کیا جتنی غلط غلط باتیں زبان سے نکال لی ہیں. ہم خود ہی اپنا حساب کر کے جمع کر سکتے ہیں. لیکن ان سارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے, وہ پھر بھی ہم پر رحم کرتا ہے, پھر بھی ہمیں ہدایت پر آنے کا راستہ اور چانس دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ آج نہیں تو کل بدل جائے, کسی دن وہ میری طرف رجوع کر لے, کسی دن لوٹ آئے. لیکن ہم ہیں کہ اس سے سب کچھ پا کر اسی کو بھولے رہتے ہیں, بلکہ الٹا اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, الٹا اس کے دین کو حقیر سمجھتے ہیں. اس کی طرف جانے کو ہم نے لطیفہ بنا لیا. کوئی شخص جو دین پر عمل کرے اس کو مولوی کا نام, ملوانی کا نام دے کر, ایک حقیر چیز سمجھ کر, اس کا مذاق اڑا کر, ہم کبھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اگر کوئی قرآن پڑھانے کا یا دین کی بات کا سوچے تو کہتے ہیں ہم نے مولوی تھوڑی بنانا ہے. یعنی گویا خدا نہ خواستہ مولوی ایک گھٹیا چیز ہے,
کہ جس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو پھر مولوی کو ہی بلاتے ہیں کہ آ کے جنازہ پڑھے اور دعا کرے اور قرآن پڑھے؟ پھر ہمیں مولوی کی ضرورت کیوں پیش آ جاتی ہے؟ اگر وہ اتنا ہی گھٹیا ہے تو کیوں اس کے ساتھ آپ کوئی بھی تعلق رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہم اس کو گھٹیا بھی سمجھیں لیکن وہ ہماری ضرورت ہے. تو اصل چیز مولوی نہیں، اصل چیز تو اللہ کا دین ہے. اگر کوئی انسان غلط طریقے سے اس دین کو استعمال کر رہا ہے تو آپ اللہ کے دین کو دیکھیں، اللہ کی بات کو دیکھیں. ہم نے کچھ لوگوں کو نشانہ بنا کر دین کو بھی ساتھ بدنام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ دین تو ہمارے رب کا ہے، یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے جس نے ہم پر سب سے بڑے انعام کیے ہیں، اور ہم نے پھر واپس بھی اس کی طرف جانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے نعمت دی ہے اور ہم نہ بھی استعمال کریں تو ہم کسی بھی طرح گزارا کر لیں گے اور واپس جا کے دیکھیں گے جو ہم پہ بیتے گی. لیکن اگر ہمارا حساب بڑا سخت ہے تو ہمیں اس کے لیے پھر تیاری بھی کرنا ہوگی، اور ہم ان ساری چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے اللہ کی رحمت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ پکڑ نہیں رہا تو ہم جو چاہیں کریں. نہیں، دنیا میں تو جو مل رہا ہے سو مل رہا ہے، لیکن اس کی رحمت، اس کے ہم طلبگار ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص صرف اپنے اچھے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے ساتھ اللہ کی رحمت نہ ہو، اور اللہ کی رحمت اس پہ نہیں آ سکتی کہ جو اس کو طلب نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق ہمارے مانگے بغیر دے دیا، ماں کے پیٹ سے ہم کو وہ پال رہا ہے، اور آج تک ہم ہر روز ہی کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، اچھا یا جیسا بھی ہمارے نصیب میں ہوتا ہے ہم میں سے ہر شخص استعمال کر رہا ہے. لیکن اللہ کی رحمت جو آخرت میں ہے اس کے لیے ہمیں خود طلب کرنی. تو جس بندے کو طلب ہوگی اس پر تو وہ رحمت سایہ کرے گی، اور جس شخص کو پرواہ نہیں، جو اللہ کو بھولے ہوئے ہے، پھر اللہ کی رحمت اس پر بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرونی. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. تو اگر ناشکری کریں گے تو آخرت کی رحمت سے بھلا کس طرح حصہ پائیں گے؟ پھر فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے جزا سزا کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کے سارے فیصلے، سارے اختیارات، ساری قوت، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہوگی. کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، اور چونکہ واپسی اس کی طرف ہے اس لیے یہ زندگی اس طرح گزارو کہ جب اس کے پاس واپس جاؤ تو وہ تم سے راضی ہو، وہ خوشی سے تمہارا استقبال کرے. جیسے کہ نیک لوگوں کے بارے میں، اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ کی محبت والوں کے بارے میں اس نے وعدہ کیا ہے ان المتقین فی جنات ونہر. متقی لوگ، تقوی والے لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی ایسے باغ جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، وہاں پر ان کو جگہ دی جائے گی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک عمدہ بہترین عزت کی جگہ پر. فی مقعد صدق، سچی مجلس میں، عند ملیک، اس بڑے بادشاہ کے پاس، مقتدر، جو پورے اقتدار والا ہے، اس کے پاس جا کر اس کی مجلس میں بیٹھیں گے. آج آپ دیکھیں لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے کسی بڑے انسان سے ملے. اگر کوئی شخص کسی بڑے انسان سے ملتا ہے، کسی بادشاہ سے، کسی صدر، کسی وزیر اعظم وغیرہ سے، تو پھر ساری زندگی رش کرتا رہتا ہے میں فلاں سے ملا تھا، یا وہ فلانا میرا رشتہ دار ہے. ہر ایک کو کتنے شوق سے بتاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی تصویر ہے اس کے ساتھ تو ہر جگہ لٹکا لٹکا کے گھر میں رکھتا ہے کہ دیکھو میری فلانے صدر کے ساتھ ایک تصویر ہے، میں اس سے ملا تھا، میں اس کو جانتا تھا. حالانکہ دنیا کے ان تمام عہدوں کی کیا حیثیت ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اقتدار تو ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ سے وہ بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا، اس کی بادشاہی میں کوئی خلل نہیں آئے گا. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس سے تعلق رکھ کے پھر کہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ شوق کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں، نہ کہ کسی مجبوری کے ساتھ یا کسی زبردستی، کسی کے کہنے سے یا کھینچ تان کرنے سے
یا ڈنڈے کے زور پہ، یا کسی نے کہا تو کر لیا، نہ کہا تو بھول گئے. نہیں، اگر اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں ہے اور واقعی ہمارے سامنے وہ بڑا ہے تو پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں، پھر ہم خود اس کی طرف بڑھیں گے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بڑے کی طرف بڑھنے میں لوگ کتنی جلدی کرتے ہیں. کوئی کال آئے تو صحیح کسی بڑے کی طرف سے، مثلاً کسی کالج میں اگر کوئی پرنسپل کسی اسٹوڈنٹ کو بلاتی ہے، کتنے شوق سے بچی جاتی ہے کہ پرنسپل نے مجھے بلایا. اسی طرح عام حالات میں اگر کوئی بڑا عہدیدار کسی کو بلاتا ہے تو لوگ اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اور جس کا اقتدار ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے پاس جانے کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ شوق رکھتے ہیں اور اس کے لیے کتنی تیاری ہو رہی ہے. ان المتقین، یہ مقام تو متقی لوگوں کو ہی ملے گا، ہر ایک کی قسمت میں کہاں. اور متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا تقوی ہو. ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے. اور فی مقعد صدق، اس ایسی سچی مجلس میں جہاں کوئی جھوٹ نہ ہوگا، نہ اس میں کوئی لغو بات ہوگی، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، اور نہ ہی وہاں پر کوئی فریب ہوگا، نہ دھوکہ ہوگا، اور نہ ہی اس مجلس کا حسن کبھی مان پڑے گا. دنیا میں آپ کسی پارٹی میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ تھکنے لگتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ اکتانے لگتے ہیں. لیکن اللہ کی مجلس، اللہ تعالیٰ کی وہ جنت اور وہ بیٹھک، اور جس طرح ہم دنیا کے کسی عمدہ ڈرائنگ روم میں جا کر انجوائے کرتے ہیں، تو وہ تو اللہ کا مہمان خانہ ہوگا، وہ تو اللہ کے مہمان ہوں گے. عند ملیک مقتدر، اللہ کے پاس جو بہت بڑا بادشاہ ہے، اقتدار والا. یعنی یہاں خاص اقتدار کی بات کی گئی، کیونکہ انسان ہر دور میں اقتدار والوں سے بڑا مرعوب رہتا ہے، اقتدار والوں سے ہمیشہ تعلق رکھنا پسند کرتا ہے، اقتدار والوں کے تعلق کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے. لیکن وہ اقتدار جسے کبھی ختم نہیں ہونا، جسے کبھی نہیں مان پڑنا، اس کی رفاقت اور اس کے پاس جانے اور اس کی مجلس اور اس کے مہمان بننے کا بھی دلوں میں شوق ہونا چاہیے. اور اس کے لیے شرط ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی خاطر ہر کام ہو، ہماری نیت میں، ہماری سوچ میں ہمارا رب ہو. جو بھی نیک کام کریں اس کی خوشی کے لیے کریں. آپ دیکھیں، ایک کام ہم اچھا کرتے اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں، ایک اچھا کام کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. تو جو کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، وہی کام اصل میں رب کو خوش کرنے والا ہے. اور خواب دیکھنے میں کوئی کتنا بڑا پہاڑ جتنا نیک کام ہم کریں، لیکن ہمارے اندر چھپی ہوئی یہ بات، اس کو بھی راضی کر لوں، اس کو بھی دکھا لوں، اس کے سامنے بھی اچھی بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ ایسے کام کو اٹھا پھینکیں گے کہ میرے لیے تھوڑی تھا کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے تھے، کہ واہ واہ لوگوں کی چاہتے تھے اور اجر مجھ سے چاہتے ہو. یہ دنیا میں تو تم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہو، یہاں نہیں دے سکتے. تو مالک یوم الدین کہہ کر ہم احساس کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ، سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، میرا فیصلہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے توفیق دے کہ میں سب کام تیری ہی خاطر کروں. پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی جو رب اتنا بڑا ہے کیوں نہ اسی کے آگے جھکا جائے. بندوں کے آگے جھکنا، بندوں کے ساتھ عجز و انکساری تو ضروری ہے، لیکن عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ کی خوشی کے سامنے کسی اور کی نہیں. لیکن ہمارا حال الٹا ہے، ہمارا حال یہ ہے بندوں سے شرما کے تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم سر بھی نہیں ڈھکتے بندوں کے ڈر سے، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندے خوش ہوں تو ہم ہر غلط سے غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کوئی صحیح کام ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ وہی آنکھیں ہیں، وہی دل ہے، وہی دماغ ہے، وہی قوتیں ہیں. انسان چاہے تو ان کو اچھے کام میں لگا لے، انسان چاہے تو ان کو برے کام میں لگا لے، لیکن عقل مند ہے وہ کہ جو انہی طاقتوں اور قوتوں کو اپنی آخرت کی کمائی کے لیے استعمال کرے، اور بدقسمت ہے وہ کہ جو اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کے پیچھے ایسے پڑے کہ اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہ رہے. تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں.
یعنی عبادت صرف اللہ کی. جیسے مثلاً عبادت میں کیا آتا ہے؟ دو چیزیں آتی ہیں عبادت میں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. نماز روزہ وغیرہ بھی عبادت ہے اور بندوں کی خدمت بھی عبادت ہے. رزق کمانا بھی عبادت ہے. اب مختلف عبادتوں کے طریقے بتا دیے گئے کہ جب تم نماز پڑھو تو دنیا کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر. کہیں پر بھی ہو تو پڑھ لو اور نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کا شکر ادا کرنا مقصود ہو. اور دوسری طرف جب اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو تو بھی اللہ کے لیے، اس کا پھر ڈنڈورا نہ پیٹو، شہرت نہ کرو. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم تھوڑی سی کسی سے بھلائی کر لیتے پھر ہمارے پیٹ میں بل پڑنے لگتے ہیں، جب تک ہم کسی کو بتا نہ چکے کہ فلانے کے ساتھ ہم نے یہ بھلا کیا، فلانے کو ہم نے یہ دیا، فلانے کے ساتھ یہ کیا، اس وقت تک ہم کو چین نہیں آتا. اور اس طرح شیطان جو ہمارا دشمن ہے ہمارے سب کیے کرائے کو ضائع کروا کے غارت کرا کے پھر ہی چین لیتا ہے. تو ایاک نعبد میں کیا مطلب ہے؟ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی خالص تیری مراد یہ کہ تیری خاطر کرتے ہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے. اگر بندوں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں تو تجھے خوش کرنے کے لیے، بندوں سے جوابی صلاح چاہنے کے لیے نہیں. اور پھر تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. مثلاً اگر آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کی پسند کا ہونا چاہیے، ورنہ تو وہ خوش نہیں ہوگا. جب ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں تو اس طریقے کی ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند آئے. ادروائز اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے رہیں، اپنے طریقے کے مطابق کرتے رہیں تو اس سے اللہ کی خوشی تو انسان حاصل نہیں کر سکتا. لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے. انسان کا نفس انسان کے ساتھ ہے، انسان کا شیطان انسان کے ساتھ ہے، لہذا وہ اسے ہر دم برگلاتا رہتا ہے، اس کو بہکاتا رہتا ہے کہ نہیں چھوڑو، کیا کرو گے تم، فلاں کام اس طرح کر لو تو وہ دنیا کا فائدہ تمہیں ہو جائے گا، یہ اس طرح کر لو تو تمہاری موج ہو جائے گی، اس طرح کر لو تو بڑی انجوائمنٹ ہوگی. ان سارے موقعوں پر ہم نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں یہاں پر. لہذا جو بندہ اللہ کی عبادت کرے پھر وہ اپنے ان تمام شر سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے اور کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ کی مدد ہی انسان کو اللہ کی عبادت کے قابل بناتی ہے. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ وہ مانگنے سے آتی ہے. جیسے دنیا میں ہمیں کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو ہم اسے بلاتے ہیں ادھر آؤ میری ہیلپ کرو، کہتے ہیں نا. ادروائز تو کوئی سامنے بھی کھڑا تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اس وقت. مثلاً اگر آپ نے ایک میز اٹھانا ہے اور آپ خود ہی اکیلے اس کو گھسیٹ رہے تو ہو سکتا ہے دوسرے کو نہ پتا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو بلاتے ہیں ادھر آؤ میری مدد کرو. اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمارے پکارے بغیر بھی وہ ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن جب عبادت کا معاملہ ہو، جب دین کا معاملہ ہو تو پھر اس کی مدد کی اور زیادہ خاص ضرورت رہتی ہے، پھر اس سے اور خاص طور پر مدد مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں سیدھے راستے پہ چل پڑا، اب میں خود کر سکتا ہوں. نہیں، اس پر بھی ہمیں ایک ایک قدم پر اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور ویسے بھی زندگی میں انسان ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہے تو وہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ایاک نستعین، صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت میں بھی. صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹی سی بھی کوئی چیز ضرورت ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. اور پھر مانگنے والی چیزیں تو بہت ساری ہیں، انسان ساری زندگی میں مانگتا رہے تو مانگ مانگ کے نہ تھکے، لیکن سب سے زیادہ مانگنے کی چیز کیا ہے؟ ہدایت. اس لیے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ سیدھا راستہ ہو تو انسان منزل پہ پہنچتا ہے. اگر راستہ نہ آتا ہو، چاہے آپ کے پاس گاڑی ہو، چاہے آپ کے پاس سب کچھ ہو، لیکن آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. مثلاً آپ آج یہاں پر آئے ہیں تو بے شک آپ نے ہملٹن روڈ کا نام سنا ہوگا، لیکن آپ کو راستے میں پوچھنا بھی پڑا ہوگا کہ کدھر کو جانا ہے. تو چاہے ایڈریس ہو بھی تو اس کے باوجود منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی تلاش اور راستے کی پہچان ضروری ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ایک ایڈریس لے لے
اور اپنی عقل کے ساتھ ادھر ادھر جانا شروع کر دے تو نہیں پہنچ سکتا. اب سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک جنت رکھی ہے، دوزخ رکھی ہے، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان پوچھے. کس سے پوچھے؟ پیغمبروں سے پوچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے. کیونکہ کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک قبول نہیں جب تک نمبر 1 وہ اللہ کے لیے نہ ہو، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، بڑا عبادت گزار سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن ان کے یہ عبادت کے طریقے جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے ایجاد کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ ذکر کرتے ہیں، اندھیرا کمرہ کر لیتے ہیں، زور زور سے مل کے اللہ اللہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کہنے کو تو اللہ کا نام لے رہے ہیں اور بہت قوت لگا رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اس طرح کبھی بھی نہیں کیا تھا. تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بہت اچھا ہے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم ہر وقت دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا اچھا تم مانگو اللہ مجھے بہت سا مال دے دے، اتنے بچے دے دے، ان کو اتنی پڑھائی دے دے، ان کو یہ دے دے وہ. ہم تو انہی چیزوں کے لیے پریشان رہتے ہیں نا. ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس گھر نہیں وہ گھر کے لیے پریشان ہے، جس کے بچے نہیں وہ بچے کے لیے پریشان ہے، جس کے پاس گھر اور بچے ہیں کاروبار نہیں وہ کاروبار کے لیے پریشان ہے، جس کے پاس کاروبار بھی ہے بچے بھی ہیں گھر بھی ہے وہ بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، جن بچوں کی شادی ہوگی ان کے اور کوئی جھگڑے مسئلے ہیں ان کے لیے پریشان ہے. زندگی میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں؟ کبھی نہیں ہوتی، ساری زندگی ساتھ چلتی ہیں. یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ زندگی نہیں ہے. اصل زندگی تو جو آخرت کی ہے، اور ہمارا یہاں ٹیسٹ ہو رہا ہے سب کا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھا کام کون کرتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کا ایک امتحان ہو رہا ہے کہ ہم میں اچھا کون کرتا ہے. اور یہ اچھا کس معاملے میں کہ جو کچھ اس کے پاس اس وقت ہے، وقت میں سے، زندگی میں سے، اسے آسان طریقے سے کون استعمال کرتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے ہم صحیح استعمال میں لائیں. مال ہے تو صحیح کاموں پہ لگائیں، وقت ہے تو اچھے کاموں میں استعمال کریں، اولاد ہے نیکی کے راستے پہ لگائیں. اپنی زبان سے، اپنی سوچ سے، اپنے دل دماغ سے، اپنے قلم سے، اپنے ہر کام سے اپنے رب کو راضی کریں. اسی لیے اسلام میں عبادت صرف نماز نہیں ہے، اسلام میں شادی بیاہ بھی عبادت ہے اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق وہ کام کریں. اسلام میں کھانا پکانا بھی عبادت ہے، کپڑے پہننا بھی عبادت ہے. اگر ہم ایسا لباس پہنے کہ جس سے عورت خاص طور پر کہ پہن کر بھی ننگی ہو رہی ہو تو یہی پوچھ ہو جائے گی، یہی پر اس کی عبادت نہیں رہتی. لیکن اگر ایک عورت ایسا لباس پہنتی ہے کہ جو حلال کمائی سے ہو اور آسان طریقے سے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق بنا. آپ دیکھیں جب ہم کوئی لباس پہننے لگتے ہیں یہ ضرور دیکھتے ہیں فیشن کیا ہے، کبھی نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ہے نا. کتنا خیال ہوتا ہے ہمیں لوگوں کی پسند کا، لوگوں کی مرضی کا. ایک دفعہ خیال نہیں آتا اللہ کی پسند کا. کیسے ناشکر انسان ہے ہم کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں. اور جس نے ہمیں کچھ نہیں دیا لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں سوچے نا. اور اگر ہم ان کی مرضی کا پہن بھی جائیں تو وہ پھر بھی باتیں بناتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ نہیں پہنا، اس نے یہ نہیں کیا. اچھا پہنے تو ان کو پسند نہیں آئے گا، جیلس ہوں گے. خراب پہنے تو باتیں بنائیں گے. تو کسی حال میں لوگ تو راضی ہوئے ہی نہیں. وہ آپ نے گدھے کی کہانی سنی ہوگی کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کر گدھے پہ بیٹھ کے تو شہر جانے لگا. دیہاتی تھا کوئی. جب باپ بیٹا گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ ملے تو انہوں نے ان کو بڑی ملامت کی. کہنے لگے کتنے برے ہو تم لوگ کہ دونوں ہی ایک کمزور جانور کے اوپر بیٹھ گئے اور اس کو تم تنگ کر رہے. تو ان کو خیال ہے واقعی ہم غلط کر رہے ہیں. تو باپ نے کہا اچھا میں نیچے اتر جاتا ہوں تو بچے ہو تم چھوٹے اوپر بیٹھے رہو. تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں ان پہ.
کہتے ہیں کتنا بیوقوف ہے یہ لڑکا کہ جو خود اوپر ہے اور بوڑھے باپ کو نیچے چلا رہا ہے. وہ پریشان ہوئے. اب باپ اوپر بیٹھ گیا اور بیٹا نیچے چلنے لگ گیا. آگے گئے تو کچھ اور لوگوں نے مذاق اڑایا کہ کیسا ظالم باپ ہے, معصوم بچہ نیچے چل رہا ہے اور خود اوپر بیٹھا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, پریشان ہوئے کہ اب ایک ہی شکل ہے کہ گدھے کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں. تو انہوں نے گدھا اپنے سر پہ اٹھا لیا. تو آگے لوگ ان پہ خوب ہنسے کہ دیکھو کتنے بیوقوف ہیں کہ گدھا سر پہ اٹھایا ہوا اور خود پیدل جا رہے ہیں. لوگوں کا تو یہ حال ہے, چاہے آپ 2 گدھے پہ بیٹھ جائیں چاہے ایک بیٹھ جائے, جو بھی کوئی کام آپ کریں گے لوگوں نے اس میں اعتراض ضرور کرنا ہے. اب لوگوں کے اعتراض کے پیچھے ہم اچھا کام چھوڑ دیں, ہر وقت لوگوں کو خوش کرتے رہیں. اب لوگ کیا چاہتے ہیں, اب کیا چاہتے ہیں, اب کیا چاہتے ہیں, اب کیا چاہتے ہیں. نہیں, نہ لوگوں نے ہمیں پیدا کیا, نہ لوگ ہمیں رزق دیتے ہیں, نہ لوگوں کو ساتھ لے کے قبر میں جانا ہے. کوئی جاتا ہے ساتھ؟ جب ہم مر جاتے ہیں سارے محبت کے دعوے کرنے والے گھر ہی رہ جاتے ہیں, کوئی نہیں ساتھ جاتا, کوئی نہیں اترے گا. زیادہ سے زیادہ کوئی ہمارے اوپر کرم کرے تو ہماری قبر پہ جا کے دیا جلا دے, تو اس کا اندر کیا فائدہ ہونا ہے. ساری قبر کے اوپر آپ لائٹیں لگوا دیں 24 گھنٹے آن کر دیں تو کوئی فائدہ نہیں, اندر کچھ بھی نہیں جانا. اس کے اندر تو وہی مٹی کا فرش, کچھ بھی حاصل نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایسے اچھے کام کر کے جائیں دنیا سے, اتنے اچھے کام کہ جب ہم دنیا سے جائیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, جب انسان مرنے لگتا ہے نا فرشتے آتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اچھے فرشتے آتے ہیں, ان کے لیے خوشبودار پھول لے کر آتے ہیں. روح و ریحان و جنت نعیم. ریحان ہوتے ہیں خوشبودار پھول. نیک لوگوں کی جب روح نکلنے لگتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی حج کر کے آتا ہے نا, لوگ اس کو پھول ڈالتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں پھول لے کر. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا جب وہ فوت ہونے لگتے ہیں تو فرشتے جو آتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں, فروح و ریحان و جنت نعیم. ان کے لیے راحت, آرام, کمفرٹیبل کفن لے کے آتے ہیں. جیسے جسم کو کفن میں لپیٹتے ہیں نا, ایک کفن روح کے لیے بھی آتا ہے جس میں روح کو لپیٹ کے اوپر لے جاتے ہیں. روح کا بھی ایک لباس اس وقت ہوتا ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آرام ہوتا ہے اور ان کے لیے پھول ہوتے ہیں اور جنت کے باغ میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے, اب ادھر آرام کرو علیین میں. اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسی طرح کا استقبال ہوتا ہے, ویسا ہی برا انجام ہوتا ہے جیسے برے وہ کام کرتے رہے. تو ہم یہ دعا جو مانگتے اہدنا الصراط المستقیم اسی لیے مانگتے کہ اللہ ایسا اچھا کام کریں, ایسا اچھا استقبال ہو, ایسے صحیح کام کریں کہ جب موت کے فرشتے آئے تو روح و ریحان و جنت و نعیم کے ساتھ آئیں. اور پھر جب انسان قبر میں اترتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے اس کو ویلکم کرتے ہیں. اگر قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہے تو اس کے ساتھ قرآن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. صدقہ ایک طرف, خیرات, زکوٰۃ, نماز, روزہ, حج, لوگوں کے ساتھ جو اچھے اخلاق سے پیش آیا وہ ساری چیزیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں اور کوئی خوف فکر اس کو لاحق نہیں ہوتی. حشر کے دن جب اٹھتا ہے تو اس وقت بھی خوش خوش اٹھتا ہے. پھر پل صراط جب پار کرتا ہے تو آرام سے پار کر کے چلا جاتا ہے, پھر وہ جنت میں اپنی اصلی منزل میں جا پہنچے گا. اور یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا انجام. اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو اس راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, اس کا سوچتے بھی نہیں, اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے, پھر ان کے لیے دوسرا راستہ ہے. ظاہر ہے کہ جو راستہ بھول جائے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا. اور پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا, جن سے تو خوش ہو گیا, جن سے تو راضی ہو گیا. غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا, جن سے تو ناراض ہوا. ولا الضالین, اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک میں خود ہی بتا دیا کہ تمہارے لیے زیادہ اچھی چیز کیا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں واقعی کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے تو یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا. کوئی بھی چیز جب آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں, مثلا میں اس شہر میں آئی ہوں, مجھے کچھ پتا نہیں کہ یہاں بازار کدھر ہے, کیا چیز کہاں سے ملتی ہے. اب اگر مجھے کوئی چیز چاہیے ہو تو میں ایسے ہی تو نہیں ادھر ادھر پھرنے لگ جاؤں گی. اگر پھروں گی تو وقت ضائع کروں گی. تو میں کسی سے پوچھوں گی اچھا یہ بتاؤ یہاں کپڑا کہاں سے ملتا ہے,
یہاں برتن کہاں سے ملتا ہے، یہ کھانے کی چیز کدھر سے ملتی ہے، پوچھوں گی نا تبھی پا سکوں گی، ادروائز تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا، اور ہو سکتا ہے جو خریدوں وہ کسی کام کی بھی نہ ہو یا مہنگی ہو۔ اگر کوئی جاننے والا ہوگا تو مجھے صحیح جگہ پہ لے جائے گا، سستی جگہ پہ لے جائے گا، اچھی کوالٹی کی جگہ پہ لے جائے گا، اور تھوڑے وقت میں وہ کام ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ایک انسان اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو کسی سے اس کو پوچھنا چاہیے کیا کروں میں، تو سب سے پہلے وہ کس سے پوچھے؟ اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھے۔ اور وہ دن میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی، تقوی والوں کی ہدایت کے لیے۔ پھر بھی ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ اگر اللہ کی محبت نہ ہو تو اللہ کا راستہ بھی نہیں ملتا۔ ظاہر ہے جس کے دل میں تڑپ نہیں، اللہ کیوں لے جائے اپنے راستے پہ؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی۔ تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرے، جن کو آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے۔ دوسروں کو سکھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یاد آتا رہتا ہے، اور جن کو نہیں آتا وہ کہیں نہ کہیں جا کر قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھے، اور اچھی مجلسوں کو اختیار کرے، نیکی کی مجلسوں میں بیٹھے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کی بات 2 دن میں 1 دفعہ اس طرح مجلس میں بیٹھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ اچھے اچھے کام کرنے کو دل چاہے گا۔ اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے انسان شروع کرتا ہے، جیسے کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہے نا انسان، تو چھوٹی چھوٹی چیز سے شروع کرتا ہے، پھر بڑھتا 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 بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے دین کے راستے میں بھی چھوٹی سی چیز سے شروع کرتا ہے انسان، چھوٹی سی کوشش سے، لیکن کوشش ضروری ہے۔ اگر آپ نے 1000 میل کا بھی سفر کرنا ہے تو پہلا قدم اٹھانا ہی پڑے گا، تبھی سفر شروع ہوگا۔ چھوٹی سی بھی کوئی کوشش، اگر کوئی پڑھانے والا آپ کے آس پاس ہے تو اسے کہیں کہ ہمیں پڑھاؤ، اور اگر پڑھانے والا نہیں تو کوئی کیسٹیں لے لے، وہی سنے۔ کوئی ایسی جگہوں پہ سفر کر کے ہفتے مہینے میں 1 دفعہ جائیں جہاں نیکی کی مجلسیں ہوتی ہوں، تاکہ وہاں اللہ کی رحمت جو برستی ہے، تسکین جو نازل ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔